جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اب 17ویں روح ہے جو ہے حج کرنا. حج کرنا جن اشخاص میں شرطیں پائی جائیں ان پر فرض ہے اور دوسروں کے لیے نفل. اور حج بھی مثل نماز و زکوٰۃ و روزہ کے اسلام کا ایک رکن، یعنی بڑی شان کا ایک لازمی حکم ہے. چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان یعنی کعبہ کا حج کرنا ہے، یعنی اس شخص کے ذمے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک پہنچنے کی سبیل یعنی سامان کی، یعنی جس کے پاس ہے تو وہ کیا کرے گا، اس پہ حج کرنا ضروری ہے. اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ حدیث ہے جو روح چار دہم کے نمبر 9 میں گزر چکی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز و زکوٰۃ اور روزہ سب کرتا ہوں مگر حج فرض نہ کیا تو اس کی نجات کے لیے کافی نہیں. اور حج میں ایک خاص بات ایسی ہے جو اور عبادتوں میں نہیں، وہ یہ ہے کہ اور عبادتوں کے افعال میں کچھ عقلی مصلحتیں بھی سمجھ میں آ سکتی ہیں، مگر حج کے افعال میں عاشقانہ شان ہے. تو حج وہی کرے گا جس کا عشق عقل پر غالب ہوگا، اور فی الحال اس میں کچھ کمی بھی ہوگی تو تجربے سے ثابت ہے کہ عاشقانہ کام کرنے سے عشق پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے حج کرنے سے یہ کمی پوری ہو جائے گی، اور خاص کر جب ان کاموں کو اسی خیال سے کرے. اور ظاہر ہے کہ جس کے دل میں خدا تعالیٰ کا عشق ہوگا وہ دین میں کتنا مضبوط ہوگا، تو حج کرنے میں دین کی مضبوطی کی خاصیت ثابت ہوگی. ایسے ہی تقریر روزے کے بیان میں گزر چکی، اگلی حدیثوں سے اس کا پتہ چلتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کے گرد پھرنا اور صفا و مروہ کے درمیان پھیرے کرنا اور کنکریوں کا مارنا، یہ سب اللہ کی یاد کے قائم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا. فائدہ، یعنی گو ظاہر والوں کو تعجب ہو سکتا ہے کہ اس گھومنے دوڑنے کنکریاں مارنے میں عقلی مصلحت کیا ہے، مگر تم مصلحت مت ڈھونڈو، یوں سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے، اسے کرنے سے اس کی یاد ہوتی ہے اور اس سے علاقہ بڑھتا ہے اور محبت کا امتحان ہوتا ہے. جو بات عقل میں بھی نہیں آئی حکم سمجھ کر اس کو بھی مان لیا. پھر محبوب کے گھر کے جو ہے نا جو ہے نا حل حل قربان، اچھا جی، کہ حل حل قربان ہونا، اس کے کوچے میں دوڑے دوڑے پھرنا کھلم کھلا عاشقانہ حرکت ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بل بل جو آپ کا لکھا ہوا ہے یا کیا لکھا ہوا ہے، ہاں تو نہیں لکھا ہوا. بل بل قربان ہونا جو ہے نا، بل بل اس میں سے. تو اب آگے جی، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ اب طواف میں شانیں ہلاتے ہوئے دوڑنا اور شانوں کو چادر سے باہر نکالنا کس وجہ سے ہے، یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکہ میں قوت دی اور کفر والوں کو مٹا دی، اور یہ فعل شروع ہوا تھا ان کو اپنی طاقت قوت دکھلانے کے لیے، جیسا روایت میں آتا ہے. یعنی شروع میں جب یہ تھا تو جب گئے تھے نا، اور جب وہ ہوا تھا تو شروع میں جب اگلے سال جب معاہدہ طے کیا تھا تو پھر اگلے سال جب گئے دوبارہ تو پھر اس میں سے اس طرح وہ کرتے تھے. کہتے ہیں اب کیوں ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیوں ہے، باوجود اس کے کہ اب مسئلہ نہیں، مگر اس کو ہاں اس فعل کو نہ کیا کہتے ہیں کہ جناب، تو جیسے کہ روایت میں ہے، اور باوجود اس کے کہ اب مسئلہ نہیں رہی مگر اب ہم اس فعل کو نہ چھوڑیں گے جس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ کے اتباع اور حکم سے کرتے تھے. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حجۃ الوداع میں عمل فرمایا جبکہ مکہ میں ایک بھی کافر نہ تھا. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے سمجھ گئے بات کو، تو یہ اس میں سے آ گیا کہ یہ جو تھا اس میں سے وہ کر دیا گیا. اب کہتے ہیں جی فائدہ، اگر حج میں عاشقی کا رنگ غالب نہ ہو تو جب عقلی ضرورت ختم ہو گئی تھی تو یہ فعل بھی موقوف کر دیا جاتا. اچھا، حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کی طرف آئے اور اس کو بوسہ دی اور فرمایا میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ تجھ کو بوسہ دیتے تھے تو میں کبھی تجھ کو بوسہ نہ دیتا. محبوب کے علاقے کی چیز کو چومنے کا سبب بجز عشق اور کون سی مصلحت ہو سکتی ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس قول سے یہ بات ظاہر کر دی کہ مسلمان حجر اسود کو معبود نہیں سمجھتے، کیونکہ معبود تو معبود تو وہی ہے جو نفع ضرر کا مالک ہو. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے رخ کیا، پھر اس پر اپنے دونوں لب مبارک ایسے حالت میں رکھے کہ بڑی دیر تک روتے رہے. پھر جو نگاہ پھر تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں، کہ عمر جب بھی رو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اس مقام پر آنسو بہائے جاتے ہیں. فائدہ، محبوب کی نشانی کو پیار کرتے ہوئے رونا صرف عشق سے ہی ہو سکتا ہے.
خوف وغیرہ سے نہیں ہو سکتا، اور افعال عاشقانہ تو ارادے سے بھی ہو سکتے ہیں، مگر رونا بدون جوش کے نہیں ہو سکتا، بس حج کا تعلق عشق سے ہے۔ اس حدیث سے اور زیادہ ثابت ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں فرمایا کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے جس میں حاجی لوگ عرفات میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ان لوگوں پر فخر کے ساتھ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس دور راستوں سے اس حالت میں آئے ہیں کہ پریشان بال ہیں اور غبار آلود بدن ہے اور دھوپ میں چل رہے ہیں، میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ اس صورت کا عاشقانہ ہونا ظاہر ہے، اور فخر کے ساتھ اس کا ذکر فرمانا اس عاشقانہ صورت کے پیارے ہونے کو بتلا رہا ہے۔ یہ چند حدیثیں حج میں عاشقی کی شان کی تائید میں بطور نمونہ کی لکھ دی گئی ہیں، ورنہ حج کے سارے افعال کھلم کھلا اسی عاشقانہ رنگ کے ہیں، یعنی مزدلفہ عرفات کے پہاڑوں میں پھرنا، لبیک کہنے میں چیخنا پکارنا، ننگے سر پھرنا، اپنی زندگی کو موت کی شکل بنا لینا، یعنی مردوں کا لباس پہننا، ناخن بال تک نہ اکھاڑنا، جوں تک نہ مارنا جس سے دیوانوں کی سی بھی صورت ہو جاتی ہے، سر نہ منڈانا، کسی جانور کا شکار نہ کرنا، خاص ہاتھ کے اندر درخت نہ کاٹنا، گھاس تک نہ توڑنا، جس میں کوچے محبوب کا ادب بھی ہے۔ یہ کام عاقلوں کے ہیں یا عاشقوں کے؟ اور ان میں بعض افعال جو عورتوں کے لیے نہیں ہیں اس میں خاص وجہ یعنی پردے کی مسئلہ، اور خانہ کعبہ کے گرد گھومنا اور صفا مروہ کے بیچ میں دوڑنا اور خاص نشانوں پر کنکر پتھر مارنا اور حجر اسود کو بوسہ دینا اور زار زار رونا اور خاک آلود، ٹھیک ہے نا، دھوپ میں چلتے ہوئے عرفات میں حاضر ہونا، ان کے عاشقانہ افعال ہونے کا ذکر حدیثوں میں آ چکا ہے۔ اور جس طرح حج میں عشق و محبت کا رنگ ہے، اس کے آداب کا جس مقام سے تعلق ہے، یعنی مکہ معظمہ ماں اپنے تعلقات کے، اس میں بھی محبت کی شان رکھی گئی جس سے حج کا وہ رنگ اور تیز ہو جائے۔ چنانچہ آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میں اپنی اولاد کو آپ کے معظم گھر کے قریب آباد کرتا ہوں، آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجیے۔ دیکھیں نا فائدہ، اس دعا کا اثر آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ جس کو ابن ابی حاتم نے صدی سے روایت کیا ہے۔ کوئی مومن ایسا نہیں جس کا دل کعبہ کی محبت میں پھنسا ہوا نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ دیتے کہ لوگوں کے قلوب تو یہود و نصارہ کے کی وہاں بھیڑ ہو جاتی، لیکن انہوں نے اہل ایمان کو خاص کر دیا، کچھ لوگوں کے قلوب کہہ دیا۔ حدیث میں ہے، چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے وقت مکہ معظمہ خطاب کر کے فرمایا، تو کیسا کچھ ستھرا شہر ہے اور میرا کیسا محبوب ہے، اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے جدا نہ کرتی تو میں اور جگہ جا کر نہ رہتا۔ اور جب ہر مومن کو وسلم سے محبت ہے تو آپ وسلم کے محبوب شہر مکہ میں ضرور محبت ہوگی، تو مکہ سے محبت دو پیغمبروں کی دعا کا اثر ہوا۔ یہ تو حج کی اور مقام کی دینی فضیلت تھی جو کہ اصلی فضیلت ہے، اور بعض دنیوی منفتیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں، وہ حج میں ان کی نیت نہ ہونی چاہیے مگر وہ خود حاصل ہو جائے۔ چنانچہ آگے دو آیتوں میں اس طرح اشارہ ہے، ارشاد فرمایا خدا تعالیٰ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مقام ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی مصلحت قائم رکھنے کا سبب قرار دیا۔ مصلحت عام لفظ ہے، سو کعبہ کی دینی مصلحت تو ظاہر ہے، اور دنیوی مصلحتیں بھی بازی یہ ہیں، اس کا جائے امن ہونا، وہاں پر ہر سال مجمع ہونا جس میں مالی ترقی اور قوی چاہے قومی اتحاد بہت سہولت سے میسر ہو سکتا ہے، اس کے بقا تک کا عالم کا باقی رہنا، حتیٰ کہ کفار جب اس کو منہدم کر دیں گے قریبی قیامت آ جائے گی، جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آخر میں کیا جائے گا نا، اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے لوگوں کے آنے کی حکمت میں یہ ارشاد فرمایا کہ تاکہ اپنی دینی و دنیوی فوائد کے لیے موجود ہوں، مثلا آخرت کے منافع یہ حج و ثواب، رضائے حق و دنیوی فائدے ہیں، قربانی کا گوشت کھانا، تجارت و مثل ذالک وغیرہ، یعنی یہ جو ہے نا حج پہ جب جاتے ہیں تو یہ آپ کو دنیوی فائدے بھی اس میں حاصل ہو جاتے ہیں اس میں سے۔ حضرت ابن ابی حاتم نے اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ قضا فی البیان حج کے رنگ کی ایک دوسری عبادت اور بھی ہے، یعنی عمرہ جو قسمت موقع ہے، جس کی حقیقت حجی کے بعض عاشقانہ افعال ہیں، اس لیے اس کا لقب حج اصغر ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ اور حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ اچھا جی، کہ مگر یہ حج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے جس سے دو عبادتیں ایک شان کی جمع ہو جاتی ہیں، یعنی حج کے زمانے میں بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے نا، مطلب اس میں سے دوسرے زمانے میں بھی ہوتا ہے، یہاں تک مضمون کا ایک سلسلہ تھا، آگے متفرق طور پر لکھا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جب حج یا عمرہ کرنا ہو تو اس حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کی خوش کرنے کے واسطے پورا پورا ادا کرو، ٹھیک ہے نا، کہ افعال و شرائط بھی سب بجال اور نیت بھی خالص ثواب کی ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی ظاہری مجبوری یا ظالم بادشاہ یا کوئی معذور کر دینے والی بیماری حج سے روکنے والی نہ ہو اور پھر وہ بے حج کے مر جائے، اس کو اختیار ہے خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، یعنی جو حج کر سکتا نہیں کیا، فرض حج نہ کرنے میں کتنی سخت دھمکی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سے حج کا ارادہ کر جلدی کرنا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ میں اتصال کر لیا کرو جبکہ زمانہ حج کا ہو، دونوں جو ہے نا اس میں سے
دونوں افلاس کو اور گناہوں کو دور کرتے ہیں. یعنی حج سے کیا ہوتا ہے؟ افلاس بھی دور ہوتا ہے اور گناہ بھی دور ہوتے ہیں. جیسے بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو دور کرتی ہے، بشرطے کوئی دوسرا عمر سے خلاف اثر کرنے والا نہ پایا جائے. اور جو حج سے احتیاط سے کیا جائے اس کا عوض بجز جنت کے کچھ نہیں. اس میں حج و عمرہ کا دینی نفع مذکور ہے، اور ایک دنیوی نفع اور گناہ سے مراد چاہیے دنیوی نفع بھی، اور گناہ سے مراد حقوق اللہ ہے، کیونکہ لباد تو شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتے. حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا. شہادت سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت وسلم نے فرمایا حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے تعالیٰ کے مہمان ہیں. اگر وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اگر اس سے مغفرت چاہتے ہیں تو ان کی مغفرت فرماتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت وسلم نے فرمایا جو حج کرنے یا عمرہ کرنے یا جہاد کرنے چلا پھر وہ راستے ہی میں ان کاموں سے پہلے مر گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غازی اور حاجی اور عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھے گا. اور حج کے متعلق ایک تیسرا عمل اور بھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ شریف کی زیارت جو اکثر علماء کے نزدیک مستحب ہے. اور جس طرح حج میں عشق الہی کی شان تھی، زیارت میں عشق نبوی کی شان ہے. اور جب حج سے عشق الہی میں ترقی ہوئی اور زیارت سے عشق نبوی میں، جس کے دل میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوگا وہ دین میں کتنا مضبوط ہوگا. اس شان عشقی کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص حج کرے اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کرے وہ ایسا ہے جو میری حیات میں میری زیارت کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں زیارتوں کو برابر فرمایا، اور جب کسی خاص بات کی تخصیص نہیں تو ہر اثر میں برابر ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں زیارت ہوتی تو کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق قلب میں پیدا ہوتا. تو وفات کے بعد زیارت کرنے کا بھی وہی اثر ہوگا. اور حدیث تو اس دعوے کی تائید کے لیے لکھتی ہے، ورنہ اس زیارت کا جیسے ترقی عشق نبوی کھلم کھلا آنکھوں سے نظر آتا ہے. جس طرح حج کے مقام یعنی مقام سے محبت کی شان رکھی گئی ہے جس کا بیان اوپر ہو چکا ہے، اس طرح زیارت کے مقام یعنی محبت کی شان رکھی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی ہے اور میں تجھ سے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور وہ بھی اتنی ہی اور بھی جو ہے نا اتنی ہی اور بھی یعنی ڈبل اس کو کر دیں. نمبر 8 میں گزرا کہ حضرت ابراہیم نے مکہ مجمع میں محبوبیت کی دعا فرمائی، دگنی محبوبیت کی دعا کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مدینہ کو ہمارا محبوب بنا دے جیسے ہم مکہ سے محبت کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے اور مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو سواری کو تیز کر دیتے مدینہ کی محبت کے سبب، یعنی جب واپس آتے تھے. محبوب کا محبوب جب محبوب ہوتا ہے تو ضرور سب مسلمانوں کو مدینہ سے محبت ہوگی. حضرت یحییٰ بن سعید سے روایت وسلم نے فرمایا روئے زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں مجھ کو اپنی قبر ہونا مدینہ سے زیادہ پسند ہو. یہ بات 3 بار دہرائی. اس میں یہ بھی تقریر ہے کہ جو اس سے پہلی حدیث میں تھی، اور حج و زیارت سے محبت کا بڑھ جانا اور خود حج و زیارت کی اور ان مقاموں کی محبت ہر ایمان والے کے دل میں ہونا دلیل کا محتاج نہیں. اور اس محبت کا جو اثر دین پر پڑتا ہے اس کا بیان اوپر گزر چکا. بس اے مقدور والے مسلمانوں اس دولت کو نہ چھوڑو. یعنی جب تک آپ وہ کر سکتے ہو تو کوشش کرو کہ جناب کیا کرنا ہے، حج اور عمرہ جو ہے. اب مسئلہ یہ آ گیا کہ کیا عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. حج فرض ہونے کے لیے اپنی شرائط ہیں. ایک آدمی کے پاس کیا ہو، حج کا خرچہ موجود ہو، بیوی بچوں کا خرچہ اس کے پاس موجود ہے تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے، حج کے لیے جائے گا. اور اگر وہ نہیں موجود تو پھر اس صورت میں کیا نہیں ہوگا، اس کے لیے حج فرض نہیں ہوتا. اس لیے یہ چیزیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آگے کرنی پڑیں گی، دیکھنی پڑیں گی. ایک چیز تو یہ ہوگی. نمبر 2 بات یہی آگے بچوں کہ یہ اب جو ہے نا بس سمجھ لو کہ حج اور عمرہ کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے یہ اس کو ہمیشہ خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، خالص اللہ کے لیے کرنا ہے. اب لوگوں نے کیا بنا لیا ہے اس کو معذرت کے ساتھ اس کو فیشن بنایا ہوا ہے. اب لوگوں نے فیشن بنایا ہوا ہے. ہر سال کی ایک ترتیب ہوتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے جناب ہم گئے ہیں پوری فیملی کے ساتھ گئے ہیں فلاں گئے ہیں. میں تو خود کئی لوگوں کو اچھے دیندار گھرانوں کی بات کر رہا ہوں جو مقابلہ بازی میں جاتے ہیں کہ وہ پوری فیملی کے ساتھ گئے ہیں تو ہم بھی کیا کریں گے، پوری فیملی کے ساتھ جائیں گے. انہوں نے رمضان پورا وہاں پہ گزارا ہے تو ہم بھی کیا کریں گے، رمضان پورا وہاں پہ گزاریں گے جی جا کے. ٹھیک ہے نا. وہ اعتکاف مسجد نبوی میں کرتے ہیں تو ہم بھی اعتکاف مسجد نبوی میں کریں گے. ٹھیک ہے نا. وہ اتنے حج کے پیکج کے اوپر گئے ہیں ہم بھی کیا کریں گے، حج کے پیکج کے اوپر کریں گے. فلاں جو ہے نا وہ 18 لاکھ کا پیکج جو ہے نا وہ چل رہا ہے تو جی اب تو پتہ نہیں کتنے کا آئے گا. پہلے زمانے میں جب تھا جو ہے تو اس میں سے جی سب سے مہنگا جی تو اس پہ جانا ہے ہم نے 18 لاکھ پہ. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. ہمارے پاس ایک آیا ایک صاحب جو ہے تو وہ مفتی صاحب کو کہنے لگے کہ جناب میں نا ہر سال وہ فلاں ایک پیکج کا نام لیا 18 لاکھ کا ہی جو وہ پیکج تھا اس پہ میں ہر سال جاتا ہوں. تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی کیوں آپ کو کیا وہ پڑی ہے، آپ کچھ دوسرے چھوٹے سے اس پہ بھی چلے جائیں اگر. تو کہنے لگے کہ وہ میں جو چاہتا ہوں یہ آپ کو کیا پتا، اس میں بڑے بڑے بیوروکریٹس ہوتے ہیں، بڑے بڑے جرنیل ہوتے ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں تو ان سے تعلقات بن جاتے ہیں بندے کے. مطلب ہے حج کرنے جا رہے ہیں
اور نیت کیا ہے کہ میری کیا بن جائیں گے، تعلقات بنیں گے لوگوں کے سامنے، لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے جی، یہ نیت ہے ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ جو ہر سال جاتے ہیں وہ کرتے ہیں غیر قانونی، وہ کرتے ہیں کیونکہ وہ جو پابندیاں ہوتی ہیں سعودیہ کی جو ہیں وہ اس کو پورا نہیں کر رہے ہوتے، وہ 5 سال کی، اور اس طریقے سے وہ غیر قانونی ہوتا ہے، یا پاسپورٹ کو وہ ختم کرنا پڑتا ہے، پاسپورٹ کی وہ کرتے ہیں کچھ اور طریقہ کار وہ کر کرو کے جو ہے نا غیر قانونی جھوٹ بول کے پھر جاتے ہیں کہ جی۔ تو ایک نفلی عبادت کرنے کے لیے آپ کا یہ جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہے۔ جب آپ حج فرض کر چکے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا پھر اس کے لیے اس طرح جو ہے نا وہ عمرے کے اوپر بھی اس طرح جانا، یہ وہ 2 سال کی انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی، 2 سال سے پہلے نہیں وہ واپس آئے ہیں اس میں سے، تو اس میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہاں جو ہے نا دھوکے بازیاں کر کے اور اس میں چلے جاتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے نا وہ کریں گے جا کے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا بڑا احتیاط کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن حج کی 5 سال کی ہے، عمرے کی 2 سال کی انہوں نے وہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جناب اس میں سے، تو اب اس میں سے اب وہ لوگ پھر اس کی مثال دیتے ہیں جی وہ فلاں آدمی بھی تو جاتے ہیں، فلاں بھی جاتے ہیں۔ دیکھو کسی عالم کے فعل سے کوئی ناجائز کام جائز نہیں ہو جاتا، بس اتنی سی بات یاد رکھو، ٹھیک ہے نا؟ کسی عالم کے جو ہے نا ناجائز کام سے جو چیز یہ نہیں کہ جائز ہو گئی ہے، مثلا آپ میرے کوئی عمل دیکھو اور میں کوئی کام کر رہا ہوں تو اگر وہ ناجائز ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بچائے، تو اگر کوئی ناجائز کوئی کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو تو آپ یہ نہیں سمجھو گے کہ یہ کیا ہو گیا، کہ کیونکہ یہ کر رہے ہیں اور سازی کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے اس کو ہم یہ نہیں ہو پائیں گے، تو اس لیے ان چیزوں کو وہ نہ کرو، ٹھیک ہے؟